افغانستان کو اکثر سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ سننے میں بڑا دبنگ لگتا ہے، مگر جب ہم تاریخ کے صفحات کو پلٹتے ہیں تو کہانی کچھ اور ہی دکھائی دیتی ہے۔ یہ خطہ بہادری کی داستانوں سے ضرور بھرا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ کسی نہ کسی طاقت کے زیر اثر رہی۔ یہ کبھی قبرستان نہیں بنی، البتہ ہر بڑی طاقت کے لیے ایک جنگی میدان ضرور بنی رہی۔ افغانستان کی سرزمین اگرچہ قدیم تہذیبوں کی گواہ رہی، لیکن بطور ریاست اس کا وجود تب ابھرا جب برطانوی سلطنت یعنی برٹش ایمپائر اور روسی سلطنت رشین ایمپائر نے اسے اپنے درمیان ایک بفر زون یعنی ایک حائل ریاست کے طور پر قائم کیا۔ یعنی یہ ایک قدرتی ملک نہیں بلکہ ایک سیاسی ضرورت کے تحت وجود میں لایا گیا تھا۔ برطانیہ اپنی ہندوستانی سلطنت کو روس سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا اور روس جنوبی سمت میں پیش قدمی سے باز آنا چاہتا تھا۔ یوں افغانستان ایک ایسی ریاست بن گئی جس کی خارجہ پالیسی اور داخلی سیاست بھی ہمیشہ بیرونی طاقتوں کے رحم و کرم پر رہی۔ یہاں سے ہم تاریخ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خطہ کس کس کے قبضے میں رہا۔ سب سے پہلے ہخامنشی سلطنت یعنی اکیمنیڈ ایمپائر، جس کا 550 سے 330 قبل مسیح افغانستان پر تسلط رہا۔ سب سے پہلے کوروش اعظم یعنی سائرس دا گریٹ کی ہخامنشی سلطنت، جس کا دارالحکومت پرسیپولس تھا، مگر اس کی حدود میں پورا موجودہ افغانستان شامل تھا۔ بطور ایک صوبہ یہ ایک مفتوحہ علاقہ رہا، نہ کہ کوئی خود مختار سلطنت۔ ہخامنشی یعنی کہ تخت جمشید یہ ایک فارسی حکومت تھی۔ افغان علاقوں کے گورنر ہخامنشی بادشاہوں کے تابع تھے، یعنی یہاں غلامی کی بنیاد وہیں سے پڑ گئی۔ پھر آیا سکندر مقدونی یعنی الیگزینڈر دا گریٹ، اور یہ دور 330 سے 305 قبل مسیح تک رہا۔ 330 قبل مسیح میں جب اس نے فارس کو فتح کیا تو افغانستان بھی اس کے قدموں تلے آ گیا۔ کیونکہ جس طرح دو طاقتوں کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ یونان اور فارس یعنی پارس کی کبھی نہیں بنی۔ ان دونوں سلطنتوں کی دھکم پیل میں ایتھنز اور سپارٹا استعمال ہوتے رہے۔ خیر مختصراً یہ کہ 330 قبل مسیح میں جب اس نے فارس کو فتح کیا تو افغانستان بھی اس کے قدموں تلے آ گیا۔ کابل، بلخ اور باختر پر یونانی قابض ہوئے اور بعد میں سلوکس نے اسی قبضے کو کئی دہائیوں تک برقرار رکھا۔ یعنی افغانستان آزاد نہیں ہوا بلکہ یونانیوں کے غلامی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ سکندر یونانی کے بعد چندر گپت موریہ نے، جس کی سلطنت 305 سے 185 قبل مسیح تک رہی، اس نے افغان علاقوں کو فتح کیا اور یوں ہرات اور قندھار پٹلی پوتر کی حکومت کے تابع بن گئے۔ یہاں بدھ مت کو فروغ ہوا، مگر افغان شناخت پھر بھی کسی غیر طاقت کے ماتحت رہی۔ وقت گزرا، طاقت بدلی، مگر افغانستان کی حیثیت وہی رہی۔ اس کے بعد آئی ساسانی سلطنت یعنی ساسانیڈ ایمپائر، جو کہ 224 سے 651 عیسوی تک قائم رہی۔ کبھی ایران کے بادشاہ اردشیر بابکان کے زیر نگیں، کبھی خسرو پرویز کے زیر سایہ۔ ساسانی نقشے میں افغانستان کا نام خراسان کے تحت نظر آتا ہے، یعنی پھر غلامی کا ایک نیا عنوان، ایک نیا تاجدار۔ اسلام کے ظہور کے بعد خلافت راشدہ، بنو امیہ اور بنو عباس تینوں ادوار میں افغانستان ایک مفتوحہ علاقہ رہا۔ اسلامی خلافت یعنی 642 تا 870 عیسوی 642 عیسوی میں احنف بن قیس کے ہاتھوں ہرات فتح ہوا، مگر یہ علاقہ بھی دارالخلافے کے تابع رہا، یعنی یہاں حکومت باہر سے آتی رہی اور مقامی خود مختاری کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس کے بعد آئے سامانی اور غزنوی دور، یعنی 819 سے 1186 عیسوی تک۔ سامانی سلطنت یعنی سیمنڈ ایمپائر کا مرکز بخارا تھا اور افغانستان اس کے زیر انتظام۔ اس کے ترک گورنر الپتگین نے بغاوت کی اور غزنی میں نئی حکومت قائم کی۔ سلطان محمود غزنوی، جس کا دور 977 تا 1030 عیسوی تک رہا، اس نے سلطنت کو وسعت دی، مگر اس کی وفاداری بھی خراسانی اور ایرانی اثر سے باہر نہ جا سکی۔ غزنوی دور میں بھی افغانستان طاقتور نہیں بلکہ طاقت کے تابع رہا۔ اس کے بعد غاری، منگول اور تیموری ادوار آئے۔ یہ دور 1148 سے 1516 عیسوی تک کا بنتا ہے۔ غاری سلطنت کے بانی سلطان غیاث الدین اور شہاب الدین غاری تاجک نسل تھے۔ یہ مقامی پشتون نہیں تھے۔ یہ حقیقت افغان قوم پرستی کے مفروضے کو رد کرتی نظر آتی ہے۔ پھر چنگیز خان آیا سن 1219 میں۔ افغانستان جل گیا، تباہ ہو گیا اور منگول دور غلامی کی بدترین مثال بن گیا۔ چند دہائیوں بعد امیر تیمور لنگ نے ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا، یعنی افغانستان پھر کسی اور کی سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ اس کے بعد آئی مغلیہ سلطنت۔
सन 1504 से सन 1738 तक। ज़हीरुद्दीन बाबर ने सन 1504 में काबुल को फतह किया और यहाँ से हिंदुस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान मुगल सल्तनत का हिस्सा बना और ये सिलसिला औरंगजेब आलमगीर तक जारी रहा। मुगलों के बाद नादिर शाह अफशार ईरान से आया और सन 1738 में कंधार और काबुल को फतह कर लिया। इसके बाद आई दुर्रानी सल्तनत सन 1747 से सन 1826 तक। नादिर शाह के कत्ल के बाद उसके जर्नैल अहमद शाह अब्दाली ने खुद को अफगान बादशाह करार दिया। यही वो पहला मौका था जब अफगानिस्तान बतौर एक अलग रियासत सामने आया, मगर ये रियासत भी ईरान, बर्रे सगीर और वस्ती एशिया के दरमियान पिसी हुई एक कमजोर कबायली और गैर मरकजी हुकूमत थी। इसके बाद बरतानवी और रूसी मुदाखलत हुई। सन 1839 से सन 1919 का दौर। द ग्रेट गेम के जमाने में बरतानिया ने अफगानिस्तान को अपनी महफूज दीवार बनाया। पहली एंग्लो अफगान जंग, जो कि 1839 से 1842 तक जारी रही, इसमें अंग्रेज काबुल तक आए, मुआहदे किए और वापसी पर पसपा हुए। यही वो मौका था जहां सल्तनतों का कब्रिस्तान वाली इस गलत फहमी ने जन्म लिया। हालांकि बाद में सन 1878 से 1880 ईस्वी की दूसरी जंग में बरतानवी फौज ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमीर अब्दुर्रहमान खान के साथ मुआहिदा हुआ, जिसके तहत अफगानिस्तान के खारिजी उमूर बरतानिया के कंट्रोल में चले गए और ड्यूरेंड लाइन कायम हुई, जिसने पश्तून इलाकों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें पश्तून 2/3 से ज्यादा आबादी आज पाकिस्तान में मौजूद है। इसके बाद सोवियत यूनियन और अमरीकी अदवार आए, यानी 1979 से 2021 तक का वक्त। सन 1979 में सोवियत अफवाज यहाँ दाखिल हुई। 10 साल लड़ाई रही और 1989 यानी 1989 में रूस यहाँ से निकल गया, मगर अफगानिस्तान आजाद नहीं हुआ। फिर सन 2001 में अमेरिका आया। 2 दहाइयां वो यहाँ रहा, यहाँ अरबों डॉलर खर्च किए और आखिरकार 2021 में वो भी चला गया। मगर क्या अफगानिस्तान आजाद हुआ? नहीं, वो फिर किसी और के मुफाद में, किसी और नजरिए में कैद हो गया। तारीख के हर मोड़ पर अफगानिस्तान का नाम तो मौजूद है, मगर हाकिम कभी अफगान यहाँ पर नहीं रहा। हर ताकत आई, कब्जा किया और अपने मुफादात पूरे करने के बाद निकल गई। अफगानिस्तान ने किसी को शिकस्त नहीं दी, बल्कि हर बार खुद हारा, अपने ही लोगों के हाथों और ऐसी ही कमजोरियों से। किस्सा मुख्तसर ये कि ये सल्तनतों का कब्रिस्तान नहीं, बल्कि सल्तनतों का गुलाम रहा है।